بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا جملہ اسمیہ کو، نامینیٹو سینٹنس یعنی وہ سینٹنس جو کہ ناؤن سے شروع ہوتا ہے۔ نیکسٹ بک میں ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے وربل سینٹنس کو، یعنی وہ سینٹنس، وہ جملہ جو کہ ورب سے، فعل سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے ایک بہت اہم ٹاپک پڑھنا ہے جس کا تعلق جملہ اسمیہ سے بھی ہے اور ہمارے نیکسٹ لیکچر سے بھی ہے، جو کہ مرکب اضافی ہے یعنی ریلیٹو کمپاؤنڈ۔ یہ چیپٹر جو ہے ضمائر سے متعلق ہے۔ ضمائر مین پروناؤنس۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے تو 1/3 جو قرآن کا ترجمہ ہے آپ اس وقت صحیح طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ کو ضمیر صحیح طرح سے لٹانی آ جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ اس بیان میں کچھ مبالغہ بھی ہو، ایگزیجریشن بھی ہو، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر کی بہت اہمیت ہے اگر آپ نے عربی متن کو سمجھنا ہے یا آپ نے قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، کہ آپ ضمائر کو، پروناؤنس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اچھا، ضمائر کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھیں گے جیسے ہم نے پیچھے گردان کی ہے اسم کی، رفع، نصب، جر، یعنی اس کے تینوں کیسز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رہیں۔ ضمائر یعنی پروناؤنس، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ انگریزی میں فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، اسی طرح سے عربی میں بھی ہے۔ عربی میں جیسے ضمائر غائب یعنی غائب کی ضمیریں، غائب کی ضمیریں سے مراد وہی جسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم اس کی گردان کریں رفع، نصب، جر، تو واحد مذکر وہی اسی طرح سے گردان کا پیٹرن وہی ہوگا، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ پھر واحد مؤنث، اس کے بعد تثنیہ مؤنث، اور اس کے بعد جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر غائب، واحد کی ضمیر، واحد کی ضمیر ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ، یعنی ہی، ٹھیک ہے، وہ ایک مرد، میل کے لیے۔ اس کی نسب کیا ہے؟ ہو، اور اس کی جر کیا ہے؟ وہ بھی ہو، ہوا، ہو، ہوا کی نسب اور جر ہو آتی ہے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ حامدن، نسب اور جر کیا ہوگی؟ حامدن، حامدن۔ ابھی یہ ضمائر ہے نا، تو ضمائر تو ہم نے پڑھا ہے کہ مبنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ مورب ہیں، مورب پہ تو اس طرح سے اعراب آتا ہے دن، 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 ٹھیک ہے، دو، دا، دی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو غیر منصرف ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو کا اعراب چینج نہیں ہوتا۔ پھر مبنی ہم نے پڑھا ہے، تو مبنی وہی ہوتا ہے جس کا اعراب ایز اٹ از رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا اعراب جو ہے نا یہاں لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، یہاں لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کا اعراب جو ہے مبنی کا وہ حالت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی جملے کے اندر اس کی جو ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ضمیر پروناؤن رفعی حالت میں ہے یا نصبی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے۔ تو ضمیر کی پوزیشن سے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہمیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے۔ ہما، ٹھیک ہے، یعنی ضمائر میں علامتیں نہیں ہیں جن علامتوں کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ یہ رفع کی حالت ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ ضمائر میں علامتیں نہیں ہیں، ضمائر میں کیا ہے؟ اس کی پوزیشن ہے جملے میں، ٹھیک ہے۔ ہما، 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 دو کے لیے، وہ دو، وہ دونوں مرد، ہما، ٹھیک ہے۔ تینوں حالتیں اس کی کیا ہیں؟ سیم ہے۔ جمع مذکر میں کیا ہے؟ ہم، 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 رفع، نصب، جر، تینوں میں کیا ہے؟ ہم ہے، ٹھیک ہے۔
وہ سب مرد. ٹھیک ہے, جیسے انگریزی میں آپ نے کہنا ہو تو واحد کے لیے ہی ہے اور جمع کے لیے کیا ہے؟ دے ہے. دو کے لیے ان کے ہاں نہیں ہے, بلکہ دو کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ جمع استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں علیحدہ سے کوئی پروناؤن نہیں ہے دو کے لیے. رفع کی ضمیر کیا ہے؟ ہیا, یعنی یہ شی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ ہیا, ہا, ہا. یہ یاد کرنی ہے ان کی نصب اور جر. اب یہ نصب اور جر جو ہے ان کی ہمیں علامات سے معلوم نہیں ہو رہی بلکہ جملے میں پوزیشن سے معلوم ہوگی. دو فیمیلز کے لیے کیا ہے؟ ہما سیم ہے, میلز کے لیے اور فیمیلز کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیم ہے. ٹھیک ہے, وہ دونوں فیمیلز ہما ہما. جمع کے لیے کیا ہے؟ فیمیل کے لیے ہن, وہ سب عورتیں. نصب اور جر ان کی کیا ہے؟ سیم ہے, ہن ہن ہن. یہ تھرڈ پرسن کی ضمائر ہیں. وہاں انگریزی میں جائیں گے تو بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا ہے؟ ہی, ہز, ہم. وہاں پہ بھی کیسز آپ کو نظر آتے ہیں نا, ہی, ہز, ہم. ٹھیک ہے, شی, ہر. ٹھیک ہے, دے, دیئر, دیم. تو وہ بیسیکلی کیسز ہیں. ضمائر غائب کے بعد ضمائر حاضر. ٹھیک ہے, حاضر کی ضمائر جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. انگریزی میں تو بہت آسان کام ہے, یو, یو اور یو. ٹھیک ہے, بہت ہی سمپل ہے, لیکن یہاں تھوڑی لمبی گردان بن جائے گی. وہی واحد مذکر, واحد مذکر, اور پھر تثنیہ مذکر. سیم پیٹرن, یہ پیٹرن بس اس کو نا ذہن میں چپکا لیں. پھر جمع مذکر, پھر واحد مؤنث, پھر تثنیہ مؤنث, اور پھر جمع مؤنث. اوپر کیا آ گیا؟ رفع, نصب اور جر, تین حالتیں. جیسے دیکھیں نا, اب بچوں کو ہم ویسے ورب یاد کرواتے ہیں انگریزی میں تو ہم اس کی 3 فارمز اکٹھی یاد کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ, بیٹر, بیسٹ. وہ تو ورب کی ہے نا, لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم ضمائر کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہاں پہ اب آپ نے اس کی جو تینوں حالتیں ہیں یہ ساتھ میں یاد کرنی ہے. انتا, تو ایک مرد, یو کے معنی میں. انتا. نصب اس کی کیا ہے؟ کا, کاف زبر کا. جر کیا ہے؟ کاف زبر کا. تثنیہ کیا ہے؟ تم دونوں مرد, انتما. نصب کیا ہے؟ کما. جر کیا ہے اس کی؟ کما. ٹھیک ہے, جمع مذکر کیا ہے؟ انتم, تم سب مرد. نصب کیا ہے؟ کم, اور جر کیا ہے؟ کم. اچھا, ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں جو ہے نا ضمائر غائب میں ہا آ رہی ہے, تھرو آؤٹ ہا آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تھرو آؤٹ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کاف آ رہا ہے, انتا کے علاوہ یا تا آ رہا ہے یا کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, انتی, تو ایک عورت. یہ بھی یو کے معنی میں, وہاں تو یو ہی ہے نا دونوں کے لیے, میل ہو فیمیل ہو. تھرڈ پرسن میں تو انہوں نے ہی شی کا فرق کر لیا, یہاں پہ نہیں کیا. انتی اور کی, کاف زیر کی,
اور کی، یعنی یہاں مذکر میں اور مؤنث میں کیا فرق ہوا؟ زبر اور زیر کا. وہاں انتا تھا، یہاں پہ انتی ہو گیا. وہاں پہ کاف زبر کا تھا، یہاں پہ کاف زیر کی ہو گیا. وہاں پہ کاف زبر کا تھا، یہاں پہ کاف زیر کی ہو گیا. تثنیہ کی ضمیر سیم ہے، جیسے وہاں پہ تھی نا غائب میں، انتما، کما اور کما. تثنیہ کی ضمیر کیا ہے؟ سیم ہے. انتن، کن اور کن. انتن تم سب فیمیل، کن اس کی نسب اور کن اس کی جر. تو یہ ہے سیکنڈ پرسن کی پوری گردان ہمارے پاس آ گئی. اسی طرح سے ہم نے اس کے امیج کو اپنے ذہن میں چپکا لینا، اپنی میموری میں فیڈ کر لینا. نیکسٹ آ گیا ضمائر متکلم. ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں متکلم، کلام کرنے والا. غائب کا مطلب غائب، حاضر جو سامنے حاضر ہے سیکنڈ پرسن، اور متکلم کلام کرنے والا یعنی فرسٹ پرسن. دیکھیں نا، یا تو بندہ خود گفتگو کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ جس سے گفتگو کر رہے ہیں آپ وہ سیکنڈ پرسن ہے، یا کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے. تین ہی مطلب کیسز ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ نسبتاً آسان ہے معاملہ، واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ واحد ہے یا جمع ہے، یہ گردان چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، رفع، نصب، جر. واحد کے لیے کیا ہے؟ انا. انا کا مطلب ہے میں، آئی. ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی. اچھا، اس کی نسب کیا ہے؟ یا ساکن، یا فعل کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. فعل کے ساتھ آتی ہے نون زیر نی. یہ نون ہم نا آگے چل کے پڑھیں گے، اصل میں یہ یا ہی ہے، لیکن فعل کے ساتھ یہ آتی ہے نون زیر نی. اس کو نون وقایا کہتے ہیں، یہ ہم فعل میں پڑھیں گے سیکنڈ بک میں. جر بھی اس کی کیا ہے؟ سیم ہے، یعنی یا ساکن. ٹھیک ہے، اس میں بھی آخر میں یا ساکن ہے نا، تو یا ساکن ہے بیسیکلی. یہ اس کی نسب اور جر ہے انا کی. جمع کیا ہے؟ نحنو. میل ہو یا فیمیل ہو جمع، بلکہ تثنیہ بھی. تثنیہ بھی کیا ہے؟ سیم ہے. نحنو یعنی وی، ہم. نا، نون الف نا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون الف نا، نسب اور جر. یہ ہیں بیسیکلی ضمائر. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو نیکسٹ سبق ہے تو وہ ان ضمائر سے متعلق ہے. ہم ذرا اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں ابھی اپنی کتاب سے. یہ آپ کی مشق نمبر ہے 13. ٹھیک ہے جی، مشق نمبر 13 ہے اور پیج نمبر 54. ان الشرک، ٹھیک ہے، انا کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ حرف تاکید ہے یا حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس پہ نہ جائیں، اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں. آپ اس کو ابھی سمجھ لیں کہ یہ حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی تاکید کا مطلب ہوتا ہے ایمفیسائز کرنا، تو یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا. الشرک کیا ہے؟ مبتدا. جملے میں کیا ہے؟ مبتدا. اور جب انا آ جائے تو وہ مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نصب میں. ضلال کیا ہے؟ اچھا، شرک کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. شرک کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہ شرک ہے، یہ مبتدا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے.
اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہ پوری خبر ہے، صرف یہ نہیں خبر دی جا رہی شرک کے بارے میں کہ وہ گمراہی ہے، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کھلی گمراہی ہے۔ لیکن یہ خود کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ خود بھی مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ اچھا، پہلے اس کو حل کریں گے یوں، یہ کیا ہے؟ موصوف، ایسا ہی ہے، موصوف پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد آتی ہے صفت، دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی بن گئے۔ ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بن کے یہ پھر کیا بنا؟ خبر بن گئی۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں، اس لیے کہ آگے جملہ چل رہا ہے۔ ہم نے پورے جملے کو، اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس، پورے جملے کو ہم نے ایک وحدت کنسیڈر کرنا ہے کہ وہ ایک ون یونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ واو، آگے کی طرف آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ واو کسے کہتے ہیں؟ حرف عطف۔ مرکب عطفی ہم نے پڑھا ہے نا کہ حرف عطف سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف الیہ ہوتا ہے، اور حرف عطف کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف۔ ٹھیک ہے، حامد و زید، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، واو کے ذریعے ملانا، او کے ذریعے ملانا۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم عظیم، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ تو ظلم کیا ہے؟ موصوف ہے، عظیم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ دونوں مل کے کیا ہوئی ہے؟ مرکب توصیفی ہو گیا۔ واو سے پہلے ایک مرکب توصیفی ہے، واو کے بعد ایک مرکب توصیفی ہے، درمیان میں واو ہے، تو آپ پہلے والے مرکب توصیفی کو کیا کہیں گے؟ معطوف الیہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ معطوف الیہ۔ اور دوسرے والے کو کیا کہیں گے؟ معطوف۔ معطوف اور معطوف الیہ مل کے کیا بنے؟ جی، کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب عطفی۔ اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ اچھا، پیچھے مبتدا ہے، اس مبتدا کے بارے میں اب خبر دی گئی ہے۔ کیا خبر دی گئی ہے؟ کہ وہ ضلال مبین ہے، ظلم عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا یہ ہوا یہاں پہ رہ گیا ہے، معذرت، اس کو سمجھیں کہ ابھی یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اب ہم ترکیب بہت ساری کر چکے ہیں، واپس جانا مشکل ہے، اس کو سمجھیں یہ یہاں پر نہیں ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، باقی جملہ ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مرکب عطفی۔ ٹھیک ہے، اب مرکب عطفی پیچھے کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے یہاں پہ؟ مبتدا کے بعد کیا آئے گی؟ خبر۔ اب یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی حرف تاکید بھی مل گیا، جملہ اسمیہ، کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، شرک سے۔ تو اب یہ پورا جملہ ہم نے کہا کہ یہ اصل میں جملہ ہے، یہ پورا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ترکیب کرنی ہے۔ یہ ترکیب سے آپ کی اصل میں گرامر کی کیا ہوگی؟ پریکٹس ہوگی۔ انت ابراہیم، آ کیا ہے؟ حرف استفہام اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انت کیا ہے؟ ضمیر ہے، لیکن مبتدا بن رہا ہے۔ ضمائر جو ہے نا، ضمائر ہم نے کہا تھا کہ یہ معرفہ ہوتی ہیں، پڑھا ہے نا ہم نے، معرفہ کی 5 قسمیں پڑھی تھی، ان میں ایک کیا تھا؟ ضمیر، کیونکہ آپ نے کہہ دیا نا تو اسپیسیفک ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ ٹھیک ہے، ابراہیم، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر کے بارے میں ہم نے ابھی تک یہ پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ لیکن اس میں 2 استثناء ہیں، کئی ایک ہیں لیکن 2 معروف استثناء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر خبر ایسا اسم ہو جو صفت نہ بن سکتا ہو، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں آسانی کے لیے کہ خبر اگر ناؤن ہے، اس میں علم، ناؤن سے مراد اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، کسی کا نام ہے، تو پھر وہ خبر کیا ہوگا؟ وہ پھر معرفہ ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ضمیر فصل لا کے بعض اوقات خبر کو کیا کیا جاتا ہے؟ معرفہ بنایا جاتا ہے۔ جملے میں
حصر پیدا کرنے کے لیے. اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکسیپشن یہ آ گئی کہ اگر خبر جو ہے وہ اس میں علم ہے تو وہ معرفہ آ سکتی ہے. عام قانون یہی ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں علم ہو تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے. تو انت ابراہیم مبتدا اور خبر کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. ما انا ابراہیم، ما کیا ہے؟ حرف نفی ہو گیا. آنا کیا ہے؟ مبتدا. ابراہیم خبر، مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. بل کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. آنا کیا ہے؟ مبتدا. محمود خبر، ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. حل الاسلام، حل کیا؟ حرف استفہام. الاسلام یہ کیا بنا؟ مبتدا. دین حق، پہلے اس کو کریں، ہاں موصوف اور صفت. یہ موصوف ہے، حق اس کی صفت ہے. مرکب توصیفی ہو کے خبر بنا. کیا اسلام سچا دین ہے؟ ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ بن گیا. نعم، نعم کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ایجاب. اس کے لیے اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ جواب سے، یعنی سوال ہو نا تو جن حروف سے جواب دیا جاتا ہے ان کو حرف ایجاب کہتے ہیں، جیسے نعم. بلا بھی ان میں سے. وہ ہوا، وہ کیا ہے؟ حرف عطف. ہوا ضمیر ہے، لیکن یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ مبتدا. صراط مستقیم، موصوف صفت مل کے خبر. مبتدا اور خبر، ٹھیک، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے. الدرس کیا ہوا؟ مبتدا. سہل خبر، ٹھیک ہے. مبتدا اور یہ ہو گئی اس کی خبر. لیکن حرف عطف، ہم نے کہا تھا حرف عطف بیسیکلی 10 ہیں، ان میں سے ایک لاکن بھی ہے، ٹھیک ہے. واو بھی ہے، او بھی ہے، ان میں سے ایک لاکن بھی ہے. ہوا کیا ہے؟ مبتدا. طویل اس کی خبر. درس آسان ہے لیکن وہ لمبا ہے. ہاں، جیسے ہمارا لیسن جو ہے، سبق آسان ہے لیکن ہے لمبا. یہ عربی کا سیشن ہے لمبا، ٹھیک ہے. اب کچھ کہہ رہے ہوں گے اب سب آسان کہاں سے ہے؟ نہیں، آسان ہے، ہاں آسان ہے. یہ کیا ہے؟ حرف استفہام. حرف استفہام کیا کے معنی میں؟ ٹھیک ہے، حرف استفہام. لیسا کیا ہے؟ حرف نفی. دیکھیں نا، آپ نے اس طرح اس کو توڑنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. الفیل مبتدا. معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے اور رفع میں بھی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم حرف استفہام جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا مبتدا خبر میں. اور حرف نفی کیا کرتا ہے؟ کس کو؟ خبر کو نصب میں لے کے جائے گا. یہ ہے بیسیکلی خبر. موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی ہو کے خبر بنی، اور خبر کس حالت میں ہے؟ نصب میں. تو مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ، نامینیٹو سینٹنس. لیکن ہے کیا؟ نیگیٹو بھی ہے اور انٹیروگیٹو بھی ہے، ٹھیک ہے. بلا. اچھا، الیس الفیل، فیل ہاتھی، کیا ہاتھی نہیں ہے؟ حیوانا ضخیما، جثے والا، عظیم جثے والا جانور، ٹھیک ہے. حیوان مطلب ہاں جانور. حیوان ہم حیوان کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ حیوان ہے یا کے فتح کے ساتھ. بلا، کیوں نہیں؟ یہ وہی ہے حرف ایجاب. کیا ہے؟ حرف ایجاب. سوال کیا نا، کیا ہاتھی عظیم جثے والا نہیں ہے؟ تو کہا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، ٹھیک ہے.
ہوا وہ یہ مبتدا ہے. حیوان ضخیم ہاں موصوف صفت ہو گیا ٹھیک ہے. حیوان ضخیم موصوف صفت مل کے اس کی خبر بن گئی ٹھیک ہے. ابھی جدن کی طرف ہم نہیں جا رہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کو بات تب کھلے گی. ابھی سمپل ہی رہنے دیں. آ کیا ہے؟ حرف استفہام ٹھیک ہے. انتم کیا ہے؟ مبتدا, ضمیر ہے نا ٹھیک ہے, ضمیر ہے. کیا انتم تم سب, حیاتون یہ اس کی خبر ہے. کیا تم سب درزی ہو؟ سوال ہے. تو حرف استفہام جو ہے مبتدا خبر میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا, تو دونوں رفع میں ہیں. انتم بھی رفع میں ہے, حیاتون بھی رفع میں ہے. ما نحنو, ما کیا ہے؟ حرف نفی. نحنو کیا ہے؟ مبتدا. بحیاتین کیا ہے؟ خبر ہے. ما کیا کرتا ہے؟ خبر کو نصب میں لے جاتا ہے یا با کے ساتھ جر میں لے جاتا ہے, تو یہ رفعی حالت تھی. حیاتون یہ رفعی حالت ہے, اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ حیاتین, حیاتین. تو ما نحنو بحیاتین, یہ ما کا اثر ہے کہ یہ بے حیاتین آیا. ہم درزی نہیں ہیں ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ ہو گیا. بل حرف عطف, نحنو ہم مبتدا, معلمون اس کی خبر, بلکہ ہم کیا ہیں؟ ہاں استاذ ہے ٹھیک ہے. حل زینب, حل کیا؟ حرف استفہام. یہ اصل میں اب آپ کی مشق ہو رہی ہے آپ کے قواعد کی. زینب کیا ہے؟ مبتدا. استفہام کوئی تبدیلی لاتا ہے مبتدا خبر میں؟ نہیں. معلمتن کسلانتن یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی چاروں لحاظ سے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ مؤنث دوسرا بھی مؤنث, یہ رفع میں دوسرا بھی رفع میں ٹھیک ہے. یہ نکرہ دوسرا بھی نکرہ, یہ واحد دوسرا بھی واحد, سارے قواعد اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ خبر. خبر کے قواعد کیا ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو یہ نکرہ ہے, خبر رفع میں ہوتی ہے تو یہ رفع میں ہے. خبر جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی مبتدا کے جنس میں اور عدد میں ٹھیک ہے. کیا زینب جو ہے وہ ایک سست استانی ہے؟ کسلان, کسلان سست ٹھیک ہے. لا نہیں, یہ کیا حرف نہیں, نہیں نو, ہی از ناٹ. انگریزی میں بھی یہ ایکسپریشن ہوتا ہے نا, نفی آپ 2 دفعہ لے کے آتے ہیں. نو ہی از ناٹ این اینجل. نہیں ما یہ پھر حرف نفی ہے. یا کیا ہے؟ مبتدا. معلمتن کسلانتن کیا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہو کے خبر ہوا. اب یہ نصب میں کیوں ہے؟ ما کی وجہ سے. ما کیا کرتا ہے؟ خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. ما ہیا معلمتن کسلانتن, وہ سست ثانی نہیں ہے بلکہ حرف عطف. ہیا مبتدا, معلمتن مجتہدتن مرکب توصیفی ہو کے کیا بنا؟ خبر. یعنی مبتدا کے بعد خبر ہی آئے گی نا, موصوف کے بعد صفت آئے گا ٹھیک ہے, معطوف علیہ کے بعد معطوف آئے گا اور مبتدا کے بعد خبر آئے گی. تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے. یعنی خبریہ اس لیے کہہ دیتے ہیں اس میں خبر ہے. الحادمان المبسوطان حاضران, ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں مبتدا کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں الخادمان المبسوطان, کیونکہ مبتدا ہوتا ہے معرفہ, تو یہ پورا
فریز کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور یہ ہے کیا؟ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ موصوف ہے الخادمان، اور یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی ہو کے یہ پورا مبتدا ہے. یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کس کے بارے میں؟ وہ خادم جو کہ مبسوط یعنی خوش دل. تو یہ کتنوں کی بات ہو رہی ہے؟ 1 2 3 دو کی بات ہو رہی ہے. تسنیہ. 2 خوش دل خادم حاضران، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ حاضر ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. واو کیا؟ حرف عطف. ہما، اب دیکھیں کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ واحد تسنیہ جمع تسنیہ کی. ہما، وہ دونوں. 2 خوش دل خادم حاضر ہیں اور وہ دونوں کیا ہیں؟ محنتی ہیں. ہما یہ بھی تسنیہ کی ضمیر آ گئی، یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر بن گئی. تو یہ دوسرا جملہ ہو گیا. 2 جملے ہو گئے نا، ایک واو سے پہلے ایک واو کے بعد، 2 جملے اسمیہ ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مبتدا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے. ان الارض والسماوات مخلوقات وہن آیات بینات. ہاں ہاں، الارض والسماوات، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے پورا کیونکہ دونوں معرفہ ہے. لیکن اب ہم نے پہلے اس کو بھی ڈائیگنوز کرنا ہے کہ یہ ہے کیا. الارض کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ معطوف الیہ. الارض کیا ہے؟ معطوف الیہ. واو حرف عطف، ٹھیک ہے، اور السماوات معطوف. معطوف الیہ اور معطوف مل کے کیا بنا؟ حرف مرکب عطفی. مرکب عطفی ہو کے کیا بنا؟ مبتدا بن گیا. مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو معرفہ ہے، لیکن کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت. لیکن یہ یہاں پہ کیا ہے؟ نصب میں کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. یہ ہے حرف تاکید. تو یہ پورا مبتدا ہے تو وہ دونوں کو نصب میں لے گیا. اچھا، السماوات نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ نصب میں کیوں ہے؟ یہ جر میں کیوں نہیں ہے؟ جمع مؤنث ہے نا. جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث میں ہم نے کہا تھا مسلمات مسلمات مسلمات، اس کی نصب اور جر کی دونوں حالتیں کیا ہیں؟ سیم ہے. تو یہ نصب میں. جر بھی اس کی ایسی آئے گی، سماوات سماوات سماوات. تو سماواتا نہیں آتا کیونکہ یہ جمع مؤنث ہے، اور جمع مؤنث میں نصب جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے. ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں، زمین اور آسمانوں کے بارے میں کیا ہے؟ کہ وہ مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. واو کیا؟ حرف عطف ہے. ہن مبتدا، پھر مبتدا آ گیا. اور وہ کیا ہیں؟ یعنی وہ زمین اور آسمان. اب یہ 2 نہیں ہیں. الارض والسما وہ نہیں ہے. سماوات کیا ہے؟ جمع ہے. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی نا. 7 آسمانوں کی بات ہو گئی نا. تو اس لیے ضمیر کیا آئی؟ جمع کی. اچھا، یہ ضمیر جمع مؤنث کی کیوں آئی ہے؟ وہ جمع مکسر غیر آتے. نہیں، سماوات تو لمبی تا کے ساتھ ہے نا. جمع لمبی تا کے ساتھ ہے. ہاں، یہ مؤنث سمائی ہے. زمین اور آسمان مؤنث سمائی ہے. مؤنث سمائی یعنی اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہ آئی ہے. تو یہ موصوف صفت مل کے آیات بینات، اور وہ واضح نشانیاں ہیں. یہ کیا بن گیا؟ خبر. اور مبتدا خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. ان المرأتین الصالحتین جالستان. مبتدا کہاں سے ہے؟ کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ پورا مبتدا ہے کیونکہ یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ موصوف ہے
اور یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مبتدا. ٹھیک ہے. مرأتین الصالحتین کون سی حالت ہے؟ نہیں ہے تو تثنیہ ہے، نصب کی حالت ہے انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے یہ حرف تاکید ہے. ٹھیک ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے اور تثنیہ مؤنث ہے. مرأتان صالحتان، مرأتین صالحتین. آگے کیا ہے خبر اس کی؟ نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نکرہ ہے. اور کون سی حالت میں ہے؟ رفع نصب جر. خبر کون سی حالت میں ہے؟ رفع کی حالت. جالستان، اس کی نصب جر کیا ہوگی؟ جالستین جالستین. کیونکہ انا کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے یہ صرف مبتدا کو نصب میں لے کر جاتا ہے، ہاں خبر پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، یہ بس قواعد کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. نیکسٹ میں کیا ہے؟ ان المعلمین والمعلمات مبسوطون. جی المعلمین والمعلمات جو ہے وہ مبتدا ہے، انا کی وجہ سے جو ہے وہ نصب میں ہے. ہاں یہ ہے معطوف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، المعلمین المعلمات معطوف ہو گیا، معطوف الیہ اور معطوف دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب عطفی ہو کے مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم درمیان کے سٹیپس کو چھوڑیں. انا حرف تاکید ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا. خبر اس کی کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے تثنیہ جمع ہے. کیوں جمع ہے؟ جمع استعمال ہوئی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، یہاں معلمین بھی ہے معلمات بھی ہے، تو خبر جو ہے مذکر بھی آ سکتی تھی مؤنث بھی آ سکتی تھی کہ نہیں؟ مذکر ہی آئے گی. دیکھیں نا جن کی بات ہو رہی ہے وہ میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں، تو خبر کو مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے جینڈر میں. ٹھیک ہے، اب اگر جینڈر جو ہے وہ دونوں ہیں مکسڈ ہیں تو پھر خبر ظاہری بات ہے آپ ایک ہی لائیں گے نا، دونوں تو نہیں لا سکتے. یا آپ مذکر لائیں گے یا آپ مؤنث لائیں گے، تو پھر خبر جو ہے وہ مذکر آتی ہے کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں. یہ دلیل ہمیں عربی گرامر سے بھی مل گئی ہے. تو استاذ اور استانیہ مبسوطون خوش دل ہیں، لیکن حرف عطف ما کیا ہے؟ حرف نفی. ہم کیا ہے؟ مبتدا. بمجتہدین خبر. یہ مل کے کیا بنا؟ اسمیہ، جملہ اسمیہ. اب یہ کس حالت میں ہے؟ مجتہدین جر کی، با کے ساتھ جر میں ہے. کس وجہ سے؟ ما کی وجہ، حرف نفی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی عربی میں ترجمہ کریں. یہ تو خیر ہم اگر اس میں چلے گئے تو بہت لمبا ہو جائے گا. قرآنی مثالیں ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. ان اللہ لغنی. ٹھیک ہے، انا حرف تاکید آ گیا. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملے سمجھنا شروع ہو جائیں. مطلب یہ ایک سینس آف اچیومنٹ بھی انسان کو ہوتی ہے نا کہ بھائی میں نے کچھ اچیو کیے. ماشاءاللہ تیسرے سیشن میں لفظ اللہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کس حالت میں ہے؟ نصب میں. اس کو وہ کہہ دیتے ہیں اسم و انا کا اسم ہے. خیر ہم زیادہ اس میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے، بس آسان رکھیں. اس کو مبتدا کہہ دیں، اسم و انا کہہ دیں بس. وہ کہتے ہیں جی مبتدا اصل میں رفع میں ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے. جب انا اس پہ داخل ہو جائے تو وہ اب نصب میں چلا گیا، تو اب آپ اس کو مبتدا نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ اسم و انا کہہ دیں، یعنی انا کا اسم کہہ دیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا قاعدہ نہ ٹوٹے کہ مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اس طرح سے بات بنا لی. لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے مبتدائی. سینس کیا ہے؟ مبتدا، یعنی وہ سبجیکٹ ہے جملے کے اندر. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے جو ہے وہ جملے کی ابتدا ہو. یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. اور اصل میں جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ جو سبجیکٹ بنا جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. تو خبر اب کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے بارے میں. کہ اللہ کیا ہے؟
غنی ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے، اللہ غنی ہے۔ یہ لام کیا ہے؟ اصل میں تو غنی یون تھا، یہ لام ہے شروع میں، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ جب آپ خبر کے اوپر لام لے آتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تاکید پیدا ہوتی ہے انا سے، اور ایک پیدا ہوتی ہے لام سے، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ 3 سینیریو آپ کے پاس ہو گئے، اگر میں اس بات کو یوں بیان کروں نا کہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہو گئیں، ایک بات کو آپ 3 طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ زید قائم، کیا مطلب ہے؟ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان زیدن قائم، کیا مطلب ہوا؟ یقیناً زید کھڑا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ ان زیدن لقائم، لام بھی آپ نے خبر پہ داخل کر دیا، بے شک زید لازماً کھڑا ہے، تاکید 2 دفعہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تاکید 2 مرتبہ آ گئی ہے، یعنی جملے میں آپ نے اور تاکید، اس کو اور زیادہ ایمفیسائز کر دیا۔ اس کو وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو مخاطب ہے، آپ جسٹ اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں زید کے بارے میں، آپ اس کو بتا رہے ہیں بھائی زید کھڑا ہے، ٹھیک۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مخاطب جو ہے نا، اس کے ذہن میں شک ہے کہ زید کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ شک ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ خالی الذہن ہے، خالی الذہن ہے تو زید قائم، خبر دی آپ نے، سائڈ پہ ہو گئے۔ اگر جس کو آپ بتانے جا رہے ہیں اس کے ذہن میں شک ہے کہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو پھر آپ زور دیں گے، ان زیدن قائم، بھائی زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، زور دے کے کہیں گے، بلا شبہ یقیناً زید کھڑا ہے۔ اور اگر آپ کا مخاطب جو ہے وہ انکار کی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ زید تو کھڑا ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اسے خبر نہیں دے رہے کہ بھئی زید کھڑا ہے، پھر آپ تو اس سے لڑائی کر رہے ہیں نا تو پھر آپ ایمفیسائز کر رہے ہیں اِنَّ زَیْدًا لَقَائِمٌ، بے شک زید لازماً کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اصل میں ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان اللہ لغنی، وہ لوگ جو اللہ کے غنی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، انکار کی پوزیشن لی ہے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ لازماً غنی ہے۔ واللہ، اور اللہ، واو کے حرف عطف، ٹھیک ہے، اللہ مبتدا، ٹھیک ہے، ہوا یہ ہم نے بات کی تھی، ضمیر فصل اس کو کہتے ہیں، یہ ضمیر ہی آ گئی نا، ضمیر ہی آ گئی۔ اچھا، اس کو 2 طرح سے حل کر سکتے ہیں، اس کو ضمیر فصل بھی کہتے ہیں، وہ ذرا مشکل ہو جائے گی ترکیب، ہم اس کو ایک اور طرح سے حل کرتے ہیں جو ذرا آسان ہے۔ ہوا مبتدا، ہوا کیا ہے؟ مبتدا، السمیع العلیم کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ خبر معرفہ آ گئی، خبر یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ آ گئی۔ ابھی آپ صرف اتنا دیکھیں، ہوا السمیع العلیم، کیا مطلب ہوا؟ وہ سننے والا جاننے والا، وہ سننے والا جاننے والا، وہ جاننے والا سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ۔ یہ جملہ اسمیہ تو بن گیا یہ پورا، لیکن یہ پچھلے کے لیے کیا ہے؟ پیچھے بھی تو مبتدا ہے نا، تو یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہوا مبتدا، السمیع العلیم اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کے ایک جملہ پورا ہو گیا، وہ جاننے والا سننے والا ہے، لیکن وہ جاننے والا سننے والا ہے یہ پھر خبر ہے کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو یہ جملہ بن کے پھر خبر بن رہا ہے مبتدا کی، لفظ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ وہ جاننے والا سننے والا ہے،
اور وہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا اور خبر مل کے پھر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اینڈ پہ وہ جملہ اسمیہ ہی بنا. ٹھیک، خبر نکرہ میں اس میں نہیں ہے، خبر اس میں معرفہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہم نے کہا تھا ایکسیپشن یہ ہے کہ خبر اس میں علم آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اللہ، ابھی آپ ہوا کو ذرا بھول جائیں. اللہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کہ وہ سمیع علیم ہے. آسان تو یہی تھا کہ اللہ سمیع علیم، لیکن آپ نے اس میں زور پیدا کرنا ہو کہ بھئی اللہ ہی تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ کوئی کہتا ہے نا بھئی اللہ کہاں سنتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سنتا ہے، کہ بھئی اللہ ہی تو سننے والا ہے، وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ آواز سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل میں حصر کا مفہوم. تو اگر تو آپ نے صرف کہنا ہو کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر خبر اسی طرح سے آئے گی. لیکن اگر آپ نے کہنا ہو کہ اللہ ہی تو سننے والا جاننے والا ہے، یہ مخاطب کے اعتبار سے آپ کا ایکسپریشن چینج ہوگا جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. تو پھر آپ ہوا ضمیر لائیں گے، اور جب آپ ہوا ضمیر لائیں گے تو اس کو وہ کہتے ہیں جی ضمیر فصل، یعنی یہ مبتدا اور خبر میں فاصلہ پیدا کرتی ہے. اس کو وہ ضمیر فصل کہتے ہیں. یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید. ضمیر فصل، ٹھیک ہے. تو جب ضمیر فصل آ جائے مبتدا اور خبر کے درمیان، تو پھر خبر کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ معرفہ لا سکتے ہیں. پھر خبر کو معرفہ لا سکتے ہیں، یعنی درمیان میں ضمیر آ جائے، وہ ضمیر بھی اس کو کیا کر رہی ہو؟ مفہوم میں حصر پیدا کر رہی ہو. ٹھیک، بلکہ حرف عطف ہے. نحن مبتدا، قوم مسحورون، ہم کیا ہیں؟ ایک قوم ہے، مسحورن جس پہ جادو کیا گیا ہے، سحر سے. ہم ایک جادو کی گئی قوم ہے جن پہ جادو کر دیا گیا ہے. یہ جب نبی دعوت دیتے تھے نا، تو پھر قوم کے لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی معاذ اللہ ہمارے اوپر اپنی دعوت کے ذریعے جادو کر رہے ہیں. واو حرف عطف، ٹھیک ہے جی. ان حرف تاکید، ٹھیک ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ مبتدا. اب اس کو آپ اسی طرح سے حل کر لیں، یا اب آپ اس کو ضمیر فصل کہہ دیں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو. العلی الکبیر، یہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی. مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اور یقیناً اللہ، اب دیکھیں یہاں تاکید بھی ہے، حصر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن بہت بلیغ ہے. یعنی ایک عام انداز میں خبر نہیں دی. یقیناً اللہ هو العلی الکبیر، وہی بلند اور بڑا ہے. تو یہ ایکسپریشنز ہیں، ہر زبان کے اپنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں بھائی تم نے لازماً جانا ہے، آپ اپنے دوست کو کہیں بھائی تم نے جانا ہے، دوسرا کہے تم نے لازماً جانا ہے. او بھائی تم نے تو جانا ہی جانا ہے، اور تیرا تو باپ بھی جائے گا. تو ایکسپریشن سے تاکید پیدا ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہر زبان کی ایکسپریشن ہے. اب ہم ان ایکسپریشن کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کسی کو کہیں نا اردو میں کہ تیرا تو باپ بھی جائے گا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایمفیسائز کتنا کیا گیا ہے. کسی انگریز کے لیے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا انگریزی میں، تیرا باپ بھی جائے گا، تو وہ کہے گا یار یہ کیا بات کر رہا ہے. وہ اس کو وہ ایکسپریشن اس طرح سے فیل نہیں ہوگا جیسے ہمیں فیل ہوگا، کیونکہ ہماری مدر ٹنگ ہے. تو اس لیے عربی والوں کو جس طرح سے یہ ایکسپریشن فیل ہوتا ہے نا، ہمیں وہ فیل اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ حرف تاکید ہے، یہ ہے، جیسے ہم کسی انگریز کو سمجھا رہے ہوں کہ اصل میں وہ باپ کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اس میں ایمفیسائز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے صرف دماغ تک پہنچتا ہے، یہاں پہ نہیں بات پہنچتی دل میں. تو اس لیے ایک کمی رہ جاتی ہے. والکافرون یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. ہم ضمیر فصل،
اور الظالمون خبر خبر. خبر یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور کافر وہی ظالم ہے، کافر وہی ظالم ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ کافر ظالم ہے، الکافرون ظالمون، کافر ہی تو ظالم ہے، کافر ہی تو ظالم ہے، وہ ظالم نہیں تو پھر کون ہے؟ مطلب کفر سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. الدار الآخرہ مبتدا مبتدا. پہلے کیا ہے؟ یہ موصوف صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مبتدا. اب الدار کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کی صفت کیا آئی؟ مؤنث آئی، آخرہ آئی. ہاں، الدار مؤنث سمائی ہے. اور الدار الآخرہ تھا، یہ نسب میں ہے، کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ. اب دیکھیں، اب ایک چھوٹے سے جملے میں کتنے رولز اپلائی ہو رہے ہیں، جو آپ نے پڑھے ہیں وہ سب اپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لہی الحیوان، ہی لام کیا ہے؟ یہ ابھی آپ کو یہ تاکید کا ہے. ہی ضمیر ہے، یہاں پہ کیا بنے گی؟ ضمیر فصل ہاں، ضمیر فصل. اور حیوان اس کی کیا ہے؟ خبر خبر ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اب دیکھیں یہاں تاکید کہاں پہنچ گئی ہے؟ کتنی تاکیدیں آئی ہیں یہاں پہ؟ انا تاکید کا، لام تاکید کی، اور ہیا اس میں حصر پیدا کر رہا ہے. اچھا، تاکید کہتے ہیں ایمفیسائز کرنے کو، حصر کہتے ہیں کسی مفہوم کو بند کر دینا، لاک کر دینا. ٹھیک ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یقیناً آخرت کا گھر، لہی الحیوان، وہی تو رہنے کی جگہ ہے، لازماً وہی تو رہنے کی جگہ ہے. یعنی دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے. یہ اصل میں ایکسپریشن ہے. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو اصل میں لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہے. حیوان زندگی، تو آخرت کا گھر لازماً وہی اصل زندگی ہے، وہی تو زندگی ہے. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے نہیں. جی ہاں ہاں، اسی سے حیات سے ہے نا، مادہ سیم ہے نا. ہاں. نہیں نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ ورڈ بعض اوقات سیم ہوتا ہے نا. روٹ وہ ہم پڑھیں گے سیکنڈ بک میں. تو روٹ ورڈ سیم ہونا تو بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں آ جاتا ہے. حیات سے ہے نا، حیوان بھی حیات سے ہے. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حیات ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمادات ہے، جس میں حیات نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ بنیادی معنی اس کا حیات ہے. حیوان مراد لے لیں تو وہاں پہ بھی حیات ہے، یہاں پہ بھی حیات ہے. افما نحن بمیتین، آ کیا ہے؟ استفہام. ٹھیک ہے. فا کیا ہے؟ فا بھی حرف عطف ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ما کیا ہے؟ حرف نفی ہے. نحن مبتدا، بمیتین خبر. یہ کس حالت میں ہے؟ میتین، جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع ہے. میتون، میتین، میتین، ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیا پس نہیں ہے ہم مرنے والے؟ اہل جنت کہیں گے نا، کیا اب موت تو نہیں نہ آئے گی بھائی؟ فرشتوں سے پوچھیں گے. مطلب اب یہاں پہنچ گئے ہیں تو اب یہ خدشہ، یہ دھڑکا ہوگا کہ یار اب مر تو نہیں جانا، اب یہاں ہمیشہ ہی رہیں گے نا. تو وہ ان سے پوچھیں گے بھائی ہمیشہ رہنا ہے نا، کوئی موت ووت تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ افما نحن بمیتین وما انتم بمعجزین، ما کیا حرف نفی ہے. ٹھیک ہے. انتم مبتدا اور خبر. یہ ما کی وجہ سے کیا ہے؟ با کے ساتھ جر میں ہے. اور نہیں ہو تم بمعجزین، عاجز کرنے والے. یعنی اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. یعنی یہ کہو کہ جی میں بھاگ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تمہیں پکڑ نہیں پائے گا، یہ نہیں ہوگا بھائی. اللہ کے عذاب سے تم بھاگ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے. فہل انتم شاکرون، فا حرف عطف. ٹھیک ہے. حل حرف استفہام، انتم شاکرون مبتدا خبر. ٹھیک ہے.
پس کیا تم شکر گزار ہو؟ بھائی شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ اصل میں ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ بیسیکلی ایکسپریشن میں آتا ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ جو لکھا ہوا ترجمہ ہے نا، نہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو ویسے سنیں علیہ الرحمہ، وہ ایکسپریشنز میں ترجمہ بیان کرتے ہیں، وہ ایکسپریشن۔ اب کیا تم شکر گزار ہو، کیا اثر ہوتا ہے؟ او بھائی شکر گزار بنتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ وہ معنی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بل حرف عطف، ہم مبتدا، ٹھیک ہے، قوم طاغون خبر، وہ ایک سرکش قوم ہے۔ وما ہم، ما حرف نفی، ٹھیک ہے، ہم مبتدا، بمومنین خبر، اور وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا شفاء و رحمہ، قرآن کے بارے میں کہا کہ وہ کیا ہے؟ مبتدا، شفا کیا ہے؟ خبر، ٹھیک ہے، اور رحمہ بھی کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، یعنی یہ معطوف علیہ ہے، معطوف، دونوں مل کے کیا ہو گئی؟ ایک ہی خبر بن گئی، یا آپ آسانی کے لیے کہہ دیں دو خبریں بن گئی، کہ دو خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ شفا اور رحمت ہے۔ چلیں بہرحال یہ ہمارا جو ٹاپک تھا یہ ہمارا ختم ہوا نامینیٹو سینٹنس کا، جملہ اسمیہ کا۔ تو اس کی جو مشقیں ہمارے طلبہ کی رہتی ہیں وہ اس کی مشقیں جو ہے وہ ضرور حل کریں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سے آگے جاتے ہیں مرکب اضافی کی طرف، یعنی ریلیٹو کمپاؤنڈ کی طرف۔ یہ ہمارا جو لیکچر تھا جملہ اسمیہ کے بارے میں، نامینیٹو سینٹنس کے بارے میں، تو اب نیکسٹ لیکچر جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مرکب اضافی کے بارے میں، یعنی ریلیٹو کمپاؤنڈ کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ سے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔